السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے آداب عرض اور السلام علیکم۔ کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ میں اصحاب کاف کا ذکر کروں۔ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے شاید کہ میں نے اصحاب صفا کی بات کی تھی، تو جی چاہا کہ اصحاب کاف کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے، جن کے بارے میں تو قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ بھی موجود ہے۔ اصحاب کاف، ان کی تعداد کا تعین کوئی نہیں کر سکا، کوئی ان کی ایگزیکٹ تعداد یا ان کے نام نہیں جانتا۔ صرف ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا مجھے ان کے نام اور ان کی تعداد معلوم ہے، جو پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لے۔ بہرحال یہ خیر بعد میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب دین اسلام آیا تو اہل یہود کے کچھ سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو بھیجا کہ جائیں اور پتہ کر کے آئیں کہ مسلمانوں کا اصحاب کاف کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کل آئیے گا، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے کہہ تو دیا کہ کل میں بتاؤں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہا۔ یہ سورہ کاف میں موجود ہے، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کے لفظ آپ کو وہاں ملیں گے۔ اگلے دن وحی کا نزول نہ ہوا، آپ پریشان ہوئے۔ دوسرے دن، تیسرا دن، چوتھا دن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ نعوذ باللہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ جن کے دل کمزور تھے وہ ڈاماڈول ہونے شروع ہو گئے۔ جو سچے اور پکے مسلمان تھے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کے بارے میں معلومات وحی کے ذریعے نازل فرمائی اور حکم دیا، اے میرے محبوب، جب بھی کوئی کام آنے والا وقت ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اسی لیے ہم سب پر لازم ہے کہ جب ہم کسی آنے والے وقت کے بارے میں بات کریں تو انشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کریں۔ اس میں اللہ کی منشا شامل ہو جاتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں ہم اصحاب کاف کے بارے میں۔ اصحاب کاف کی تعداد کا کسی کو نہیں پتہ۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ ظاہر وہ دین پرست تو تھا نہیں، ظالم بادشاہ تھا۔ تو ایک دفعہ کچھ نوجوان تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو ایک میلہ چوگان، جسے آج کل پولو کہا جاتا ہے، وہ کافی بھاری بھرکم، بہت بھاری جسم کا وہ مالک تھا دقیانوس۔ تو وہ جب وہ میلے کی طرف گئے، میلہ جب خوب اپنے عروج پہ پہنچا تو کچھ نوجوان جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے وہ وہاں سے بھاگ پڑے۔ بھاگ کر ایک درخت کے نیچے جا کر انہیں سانس لیا۔ تھوڑی دیر تو وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر آپس میں بات کی تھی، آخر یار کوئی تو وجہ ہے کہ ہم سب لوگ وہ میلہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سب نے یک زبان ہو کے یہ بتایا کہ ہم دین پرست ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ ہم سے سجدہ کرواتا ہے، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ چلے۔ وہ وہاں سے بھاگتے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے، اور اب تو ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ وہ اصحاب کاف کے جو جتنے بھی بندے تھے ان کی ہڈیاں جو ہیں اب ایک سیمنٹ کا یہ کسی چیز بنا دی گئی ہے اور ایک شیشہ ہے، شیشے سے لوگ وہ ہڈیاں کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کے بندے جو تھے فوجی، وہ ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن نامراد لوٹے، انہیں وہ اصحاب کاف جو تھے وہ نہ ملے اور وہ غار کے اندر چھپ گئے۔
اور ایسے چھپے کہ وہ سوئے رہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں 300 سال تک سوئے رہے، کچھ کہتے ہیں 309 سال تک۔ ظاہر ہے اگر عیسوی کے سال کے حساب سے دیکھا جائے تو 300 سال بنتے ہیں، اگر ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو 309 سال بنتے ہیں۔ 309 سال کے بعد جب آپ لوگوں کو یعنی اصحاب کہف جب نیند سے اٹھے تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی بالکل حشاش وشاش تھا۔ تو ان کو یہی لگا کہ ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی اٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک نے انہیں کہا کہ بھوک لگی ہے، یہ ہمارے پاس کچھ سکے ہیں، جاؤ اس سے جا کر ایک بندہ جائے اور وہ لے کر آئے، کھانے پینے کا سامان لے کر آئے۔ ایک اس میں سے نوجوان گیا اور نان بھائی کو پیسے دیے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ نان بھائی اچھا انسان تھا، اس نے وہ جو سکے تھے وہ دیکھے، اس نے کہا یہ تو بڑے قدیم سکے ہیں، اب تو کوئی اور سکے آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ تو کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ بہرحال اس نے ان کو روک کر فوری طور پر بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ کے بندے آئے، انہوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ دقیانوس کی نسبت انتہائی نیک انسان تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آپ لوگ تو نیک انسان ہیں، باقی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے باقی ساتھی وہاں پر ہیں۔ اس نے باہر تلاش کیا گیا، وہ تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، حتیٰ کہ ان کی میرا خیال ہے کہ ڈیتھ ہو گئی تھی جی، کافی انتظار اور یہ وہ بھوک کی وجہ سے۔ آج بھی لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ان کی ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ محفوظ کر لی گئی ہیں۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں بھی جا کر دیکھوں۔ اگر آپ بھی خواہش رکھتے ہیں، خواہش کا ارادہ کریں، پوری تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف والے جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ باتیں آپ کو سورہ کہف کو پڑھنے میں سب کچھ ملے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، سورہ کہف کو ناظرہ کی حیثیت سے پڑھنا بھی مجھے کافی مشکل لگتا ہے، لیکن اکثر لوگ جمعے والے دن گناہ کی معافی کی نظریے سے ہر جمعے کو یہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہوگا۔ میں نے جب شروع میں پڑھا تو مجھے مشکل لگتا تھا، تو میں آپ لوگ بھی پڑھیں، آپ کے سارے وہ گناہ جو حقوق اللہ کے ذمہ ہیں، اللہ کے ذمہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے سورہ کہف کو پڑھنے سے۔ تو میں نے جان بوجھ کے بتایا کہ ناظرہ یعنی نظر سے دیکھ کر پڑھنا بھی تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے ایسے اچھے کام خود ہی کروا لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ گناہوں سے بچ سکیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو 80% چیزیں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ پھر کسی دن بات کروں گا۔ 80% باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، 20% بمشکل 20% ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم دائرہ اختیار رکھتے ہیں، باقی سب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے بس اس کا کرم مانگے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، اللہ سے کرم مانگنا ہے، اللہ سے رحم مانگنا ہے، اللہ سے کبھی انصاف نہیں مانگنا۔ یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی نادانی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں انصاف دے، یہ کبھی نہیں کرنا۔ شرک نہیں کرنا، اللہ سے انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے صرف رحم مانگنا ہے۔ رحم کیا مانگنا؟ رحم کی بھیک مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو منتظر بیٹھے ہیں، کب میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، میں اسے جو طلب کرے میں اسے عطا کروں۔ کمی ہے تو کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا، وہ ہے یقین کی کمی، غفلت سے مانگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ غفلت سے بھری ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز خواہشات کو پوری فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، انجام بخیر فرمائے، قبر کو روشن رکھے اور روز قیامت بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔